غزل کیا ہے؟ دو مصروں میں محض جذبات کی جگمگاہٹ یا بے سر پیر کی باتیں؟ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس میں ربط نہیں ہوتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس میں زندگی ہوتی ہے۔ آخر سچ کیا ہے؟ کسی نے اسے بے وقت کی راگنی کہا تو کسی نے اسے نیم وحشی شاعری۔ اور اگر یہ فن اتنا ہی مکمل ہے تو اس پر صدیوں سے انگلیاں کیوں اٹھتی آ رہی ہیں؟ میں ہوں بابر امام، اور آج ریڈیو اردو پر ہم غزل کی تعریف میں قصیدے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کے فن، اس کے اعتراضات اور اس کی کمزوریوں پہ بات کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی غزل کی صنف زندہ ہی نہیں بلکہ پھل پھول بھی رہی ہے؟ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن کیا کریں، غزل بھی تو مختصر ہو کر کبھی مختصر نہیں ہوتی۔ غزل کے سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے آل احمد سرور کے دو شعر سنیے۔ غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ سرور اس کے اشارے داستانوں پر بھی بھاری ہے، غزل میں جوہر ارباب فن کی آزمائش ہے۔ یہ دو شعر دراصل غزل کی پوری تھیوری سمیٹے ہوئے ہیں۔ غزل محض ذاتی واردات یعنی پرسنل انسیڈنٹس کا بیان نہیں ہے، لیکن ذات کے بغیر بھی نہیں۔ غزل میں شاعر اپنی ذات کے آئینے میں پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شعر مختلف سننے والوں کے لیے الگ الگ معنی رکھ سکتا ہے۔ غزل کا فن دراصل اشاروں کا فن ہے۔ یہ لمبی داستانیں نہیں سناتی، بلکہ ایک اشارہ دیتی ہے اور سننے والا اپنے ذاتی تجربے سے اسے مکمل کر لیتا ہے۔ غزل کی بے پناہ مقبولیت یا پاپولیرٹی ایک نعمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ زحمت یوں ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مان لیا کہ غزل ہی شاعری ہے اور شاعری صرف غزل۔ یہ رویہ نہ ادبی طور پر درست ہے، نہ فکری طور پر منصفانہ۔ غزل اردو شاعری کی ایک اہم اور باوقار صنف ضرور ہے، لیکن تمام شاعری نہیں۔ کسی بھی زبان کا ادب اگر ایک ہی صنف یا ژانر سے مکمل ہو جائے تو پھر وہ ادب انتہائی مختصر اور اکتانے والا ہوگا۔ ہر دور میں غزل نے زندگی کی سچائیوں کو اپنے خاص انداز میں پیش کیا ہے، اور اسی خاص انداز کو ہم تغزل کہتے ہیں۔ تغزل صرف عشق نہیں بلکہ احساس، کیفیت، رمز، ایما اور جذبات کی تہداری کا نام ہے۔ یہ سوال معمولی نہیں ہے کہ کیا غزل واقعی فن ہے۔ یہ بحث خاصی پرانی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولانا حالی کو غزل پر اعتراض تھا، لیکن ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حالی غزل کے مخالف نہیں تھے، وہ غزل میں اصلاح ضرور چاہتے تھے، لیکن یہ اصلاح غزل کے موضوعات کے دائرے میں تھی، نہ کہ اس کی حیت یا سٹرکچر میں۔ غزل کے سٹرکچر پر حالی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وحید الدین سلیم، عظمت اللہ خان، جوش ملیح آبادی اور کلیم الدین احمد کے اعتراضات ذرا دوسرے قسم کے تھے۔ ان کے نزدیک ہر فن پارے یا ورک آف آرٹ میں مضمون کا تسلسل یعنی کنٹینیوٹی آف تھیم ضروری ہے، یعنی ایک شروعات، ایک بیچ کا حصہ اور ایک انجام کا احساس تو ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ دنیا کے تمام فن پارے ایک کہانی یا مضمون کو شروع سے آخر تک بیان کرتے ہیں۔ سننے والے کو بیان کے ختم ہونے پر ایک کلوزر کا احساس ہوتا ہے، جبکہ غزل الگ الگ شعروں کا گلدستہ ہے جن میں آپس میں کوئی ربط و تسلسل یعنی کنیکشن اور کنٹینیوٹی کی شرط نہیں ہے۔ ایک غزل کا ہر شعر ایک نئی کہانی بیان کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر کسی نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا اور کلیم الدین احمد نے تو نیم وحشی صنف سخن ہی کہہ دیا۔ غزل کے خلاف ہونے والے حملوں میں عظمت اللہ خان کا حملہ سب سے خطرناک تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اردو شاعری کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دی جائے، یعنی اگر غزل کو نہ روکا گیا تو یہ کسی اور صنف کو ابھرنے ہی نہیں دے گی۔ یہ جملہ صرف ایک تنقیدی رائے نہیں بلکہ پورے غزل کلچر پر حملہ تھا۔
اس کے جواب میں ابو لیث صدیقی اور دوسرے ناقدین نے غزل کے اشعار میں تسلسل یا کنٹینیوٹی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے اچھی بات حمید حسن قادری نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ غزل کے اشعار میں تسلسل قطعی ضروری نہیں۔ غزل میں وحدت خیال یعنی سنگولیرٹی آف تھاٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ وحدت تاثر یعنی سنگولیرٹی آف امپریشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ مغربی نظریہ فن ہر فن میں ایک تسلسل اور ربط تلاش کرتا ہے۔ اردو کے مشہور اسکالر رالف رسل لکھتے ہیں کہ جب غزل سے شروع میں روبرو ہوئے تو ان کا دماغ ہی چکرا گیا۔ سب سے پہلے تو انہیں شعر کی بحر یا ردم ہی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انگریزی میٹر سلیبل کے سٹریس پر منحصر ہوتا ہے، جو کہ اردو کے صوتی نظام سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ غزل جو ایک خاص شکل رکھتی ہے، اس کے اندر کے اشعار میں کوئی باہمی ربط ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیز مغربی نظریے سے بے حد عجیب تھی، کیونکہ ایسی شاعری انہوں نے دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں دیکھی تھی جہاں سارے شعر کی بنت ایک سی ہو لیکن ان میں آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہو۔ انہیں کافی عرصے بعد سمجھ آیا کہ یہ غزل کا عیب نہیں، اس کی خوبصورتی ہے۔ خیر، مغربی نظریہ فن کے مطابق غزل فن پارہ ہو یا نہ ہو، مشرقی نظریہ فن کے مطابق یہ فن کا ایک مکمل روپ ہے۔ غزل میں بحر، قافیہ اور ردیف ذہن کی ایک خاص رو، جذبات کی ایک خاص لے اور کیفیت کے خاص آہنگ کو شکل دیتے ہیں۔ بحر ایک بساط دیتی ہے، قافیہ ذہن میں توقع پیدا کرتا ہے اور ردیف اسے چستی اور روانی عطا کرتی ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ غزل مطلع سے ہی کیوں شروع ہوتی ہے۔ غالب کے اس مطلع کو ذہن میں رکھیے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگر غزل مطلع سے شروع نہ ہو تو سننے یا پڑھنے والے کا ذہن اس صوتی نظام کے لیے تیار نہیں ہو پاتا جو غزل کا خاصہ ہے۔ اسی لیے استادوں نے مطلع کی شرط لگائی، چاہے مطلع کمزوری کیوں نہ ہو۔ اگرچہ بعض اساتذہ نے 2 یا زیادہ مطلعوں والی غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں۔ پہلا مطلع پورا صوتی نظام ذہن میں بٹھا دیتا ہے، اس کے بعد دوسرے مطلع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مثالی غزل میں مطلع کے ساتھ ساتھ مقطع بھی ضروری ہے۔ مقطع میں شاعر اپنے تخلص یا پین نیم کا استعمال کرتا ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ تخلص آخری مصرعے میں ہی آئے۔ شاعر اسے غزل کے کسی بھی شعر میں استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سے شاعروں نے غزل کے بیچ میں ہی استعمال کیا ہے۔ خیر، آخری شعر میں تخلص کا استعمال ایک روایت ہے اور اچھی روایت ہے۔ مقطع غزل کا وہ مقام ہے جہاں شاعر کو سب سے زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں شاعر اپنی ذات بھی بیان کر سکتا ہے، تعلی یعنی سیلف پریز بھی کر سکتا ہے، کسی واقعے کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ میر فرماتے ہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ غالب کہتے ہیں، ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ اور مومن کہتے ہیں، ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، کس بت کو دے دیا دل، کیوں بت سے بن گئے ہو۔ داغ اپنا حال اس شعر میں بیان کرتے ہیں، کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں، عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں۔ یہ مقطع صرف نام لینے کے لیے نہیں بلکہ پوری شخصیت اور حالات کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ غزل کا شاعر ردیف اور قافیے کا غلام ہوتا ہے۔ یہ بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھا شاعر ہر قافیہ نظم نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال کے مطابق قافیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اسیر لکھنوی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر قافیہ نظم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ قافیوں کی ڈکشنری بنا رہے ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ شاعری کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ بحر کے بعد قافیہ غزل کا سب سے اہم ایلیمنٹ ہے، لیکن قافیہ پیمائی یعنی زبردستی قافیہ استعمال کرنا غزل کے آداب کے خلاف ہے۔ ردیف 3 یا 4 لفظوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض جدید شعراء کے ہاں لمبی ردیفیں فضا بندی کے لحاظ سے گوارا ہیں،
لیکن ردیف کو آدھے مصرع تک پھیلانا مناسب نہیں۔ ویسے تو یہ شاعر کا مزاج ہے کہ وہ کتنی ہی لمبی ردیف رکھے، لیکن عموماً مصرع کی چوتھائی سے زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ زیادہ لمبی ردیفوں والی غزلیں سننے والے کے لیے بوریت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمبی ردیفوں والی غزل نہ کہی جائیں، ضرور کہیے، لیکن ہوشیاری سے کہیے۔ فراق نے جب کہا کہ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ غزل کے سب اشعار یکساں بلند نہیں ہوتے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بجلی وقفے وقفے سے چمکے تو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اسی لیے غزل میں بھرتی کے اشعار جائز ہیں، کیونکہ انہی سے گزر کر حیرتناک جلووں پر نظر پڑتی ہے۔ غزل کی تعریف اگر ایک جملے میں کرنی ہو تو یوں کی جا سکتی ہے کہ غزل زخمی غزال کی آہ ہے، یا تیر نیمکش کی لرزش، یا محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غزل بنیادی طور پر عشقیہ اور غنائی شاعری ہے، یعنی سویٹ اینڈ میلوڈیس ہے۔ لیکن عشق کا مفہوم صرف محبوب مجازی تک محدود نہیں، یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، خدا سے، کسی عقیدے سے، کسی مسلک سے، کسی نظریے سے۔ یہاں اصل مسئلہ نظارے کا نہیں، نظر کا ہے۔ حسن کی مصوری بذات خود اتنی اہم نہیں جتنی عاشق کے جذبے کی گرمی، سوز و گداز، کیفیت اور لطافت ہے۔ اسی لیے غزل میں معاملہ بندی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ غزل میں معاملہ بندی سے مراد عشقیہ واردات، وصال کے لمحے کی تفصیلات، ناز و ادا، رقیب سے مقابلے اور جسمانی حسن اور عشق کے جذباتی اور حسیاتی بیان کو کہتے ہیں، جسے بعض شعراء نے بہت کھل کر بیان کیا، جبکہ میر اور غالب جیسے شاعروں نے اسے بڑی لطافت یا ایلیگنس سے نبھایا ہے۔ اور یہ غزل کے لازمی ایلیمنٹس میں سے ایک ہے جو اسے ایک خاص رومانیت اور حسی گہرائی عطا کرتی ہے۔ جرأت اور مومن معاملہ بندی کے استاد مانے گئے ہیں، لیکن ہمیں میر کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے جرأت سے کہی تھی جب جرأت میر سے اپنی غزل پر داد لینے گئے تھے۔ میر نے کہا تھا کہ میاں تم شعر کہنا کیا جانو، اپنی چوما چاٹی کہہ لیا کرو۔ یہ جملہ صرف طنز نہیں، غزل کے پورے آداب کا خلاصہ ہے۔ غزل میں کھلا کھلا بیان اچھا نہیں، اسی لیے غالب کا یہ شعر غزل کا کامل نمونہ ہے۔ اسد بندے قبائے یار ہے فردوس کا غنچہ، اگر واہ ہو تو دکھلا دوں کہ ایک عالم گلستاں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں داغ کا یہ شعر دیکھیے: آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ دونوں شعروں میں ایک سے معنی دریافت کیے جا سکتے ہیں، لیکن غالب کے شعر میں ایک لطافت یا ایلیگنس ہے جو اسے بلندی دیتی ہے اور معنی میں تہداری بھی پیدا کرتی ہے۔ شعر کا اصل لطف اس کے اشاروں میں ہے، اس لیے داغ کے شعر کا صرف دوسرا مصرع دہرایا جاتا ہے۔ یہ فرق غزل اور غیر غزل کا فرق ہے۔ اگرچہ غزل مسلسل اشعار کا مجموعہ نہیں بلکہ الگ الگ قسم کے اشعار کا گلدستہ ہے، لیکن اساتذہ کے ہاں اکثر قطع بند اشعار بھی ملتے ہیں۔ میر اور غالب کے یہاں ایسی غزلوں کی تعداد خاصی ہے جن میں غزل کے دو یا دو سے زیادہ اشعار معنوی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایسے اشعار کو قطع بند کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بتاتے جائیں کہ دو غزلیں جو ایک ہی بحر، ردیف اور قافیے میں کہی گئی ہو انہیں دو غزلہ کہتے ہیں، اگر ایسی ہی تین غزلیں ہوں تو انہیں سہ غزلہ کہتے ہیں۔ غالب کی غزل یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اس پر امیر مینائی نے دو غزلہ کہی تھی۔ پہلی غزل کا مطلع تھا: میرے بس میں یا تو یارب وہ ستم شیار ہوتا، یہ نہ تھا تو کاش دل پر مجھے اختیار ہوتا۔ اور دوسری غزل کا مطلع تھا: نئی چوٹیں چلتی قاتل جو کبھی دوچار ہوتا، کہ ادھر سے وار ہوتا تو ادھر سے وار ہوتا۔ امیر مینائی نے دو متنوں والی ایک طویل غزل کی جگہ اسے دو الگ الگ غزل بنایا تاکہ سننے والوں کو غزل کی طوالت گرہ نہ گزرے۔ گویا اساتذہ کے ہاں دو غزلیں بلکہ سہ غزلیں بھی ملتی ہیں، لیکن طویل یا لمبی غزلیں کم کم ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لمبی غزل پسندیدہ نہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ طویل غزل میں قافیہ پیمائی بڑھ جاتی ہے اور معنی آفرینی کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے۔ یعنی غزل میں شعروں کی تعداد بڑھانے کے لیے زبردستی کے اشعار بھی کہنے پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی اساتذہ نے لمبی غزلیں کہی ہیں، انہوں نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ شعر زبردستی کے نہ ہو، یعنی زیادہ طویل غزل کہنا غزل کے آداب کے خلاف ہے۔ اردو غزل پر فارسی کا اثر گہرا ضرور ہے، لیکن یہ فارسی کا چربا نہیں۔ زبان ایک جیتی جاگتی چیز ہے۔ انسان کی طرح یہ بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ کسی انسان کی طرح زبان بھی ویکیوم میں نہیں پنپ سکتی۔ یہ اپنے اندر دوسری زبانوں اور ثقافتوں کو جذب کرتی ہے اور اپنی وسعت بڑھاتی جاتی ہے۔ اب انگریزی کو ہی لیجئے تو اس نے دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ اور ترکیبیں اپنا لی ہیں، اور ویسے ہی ہر زندہ زبان نے اپنے اپنے طریقے سے کیا۔ اس لیے زبان کے خالص ہونے کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شاعری کا بھی تعلق زبان سے ہے، اس لیے شاعری میں بھی دوسری زبان کے الفاظ اور ترکیبوں کا شامل ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اچھی غزل صرف ہندی الفاظ سے بنتی ہے، اور یہ کہنا بھی اتنا ہی غلط ہے کہ فارسی ترکیبوں کے بغیر اچھی غزل نہیں کہی جا سکتی۔ شاعر ایسے کوئی دعوے نہیں کرتا، اس کے لیے الفاظ الفاظ ہیں، اور وہ انہیں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ یہ لفظ ہندی ہے یا فارسی ہے یا عربی۔ اسی سلسلے میں میر کا ایک شعر بڑی رہنمائی کرتا ہے: کچھ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلۂ پر پیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں جو فارسی کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اسے دوسرے مصرے کے سادہ الفاظ نے بیلنس کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، میر جیسے بڑے شاعر کے لیے کیا یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ پہلا مصرع بھی دوسرے مصرے کی طرح آسان اور سادہ رکھتے؟ اردو غزل ہندوستانی تہذیب کا ایک صدرنگ جلوہ ہے۔ اس میں لوک گیتوں کی روایت بھی ہے، ہندوستان کے موسم بھی، تیوہار بھی، رسم و رواج بھی۔ یہ اشعار دیکھیے: لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے ڈر سے، الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے۔ امیر مینائی کا شعر ہے: باغ باں کلیاں ہو ہلکے رنگ کی، بھیجنا ہے ایک کم سن کے لیے۔ مومن کے 2 شعر دیکھیے: وہاں تو ہے زرد پوش یہاں میں ہوں زرد رنگ، وہاں تیرے گھر بسنت ہے یا میرے گھر بسنت، بس کہ میں سارے برس روتا رہا غم میں تیرے، جیٹھ اور بیساکھ کا بھی چاند ساون ہو گیا۔ اور محسن کاکوروی کی وہ نعت جو مقامی علامتوں سے بھرپور ہے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ اور ایک نامعلوم شاعر کا یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے: زرد چہرہ ہے میرا دیدہ پر آب کے پاس، کھیت سرسوں کا ہے پھولا ہوا تالاب کے پاس۔ امیر مینائی کا ایک اور شعر: سانولی دیکھ کے صورت کسی متوالی کی، ہوں مسلمان مگر بول اٹھوں جے کالی کی۔ نتھنی لال وحشی کے مرثیے میں ہندوستانی رنگ دیکھیے۔ اس میں پہلے بند کے 2 مصرے بہت کوششوں کے بعد بھی نہیں مل پائے، جو ملے ہیں ان کا لطف لیجیے: موتی لٹا رہی ہے چمن میں گھٹا میری، جاتی ہے بت کدوں سے حرم تک صدا میری، کیوں کر نہ ہو کہ شاعر رنگی بیان ہوں، مستی فروش بادئے چشمے بتان ہوں، گنگا کی اٹھتی لہر سی طب رواں میری، متھرا کی کوئلوں سے سنو داستاں میری، رادھا کی انکھڑیوں کا ہے جادو زباں میری، ڈوبی ہوئی ہے پیت کی دھن میں فغاں میری، نغموں کے اضطراب میں جنبش ہے ساز کی، دل میرا بانسری ہے میرے نئے نواز کی۔ انشاء اللہ خان انشا کہتے ہیں کہ سانولے پن پر غضب ہے دھج بسنتی شال کی، جی میں ہے کہہ بیٹھی اب جے کنہیا لال کی۔ اقبال سہیل کا شعر ہے: پہنچی یہاں بھی شیخ و برہمن کی کشمکش، اب میں قطع بھی سیر کے قابل نہیں رہا۔ یہ سب ہندوستانی فضا کے زندہ مناظر ہیں۔ غزل میں گل و بلبل، ساحل و دریا، طوفان، بھنور
قفس، آشیاں، صیاد وغیرہ جیسی علامتوں یا سمبلز پر بہت اعتراضات کیے گئے۔ کہا گیا یہ سب استعارے گھسے پٹے ہیں۔ لیکن خواجہ منظور حسن نے اپنی کتاب اردو غزل کا خارجی روپ بہروپ میں واضح کیا کہ ہماری سماجی اور سیاسی زندگی کے ہر موڑ کی تصویریں انہی طلاسمات میں مل جاتی ہیں۔ فیض کی غزلوں میں زیادہ تر طلاسمات پرانے ہیں، لیکن ان کے مفاہیم نئے ہیں اور ذہن انہیں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمز و ایما یعنی سمبلز اور الوژن کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ پرانی ہوتی ہے صنائی یعنی کرافٹمنشپ۔ استعارے آفاقی ہوتے ہیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں جدید ماحول کی مناسبت سے برتا جائے۔ غزل میں کاریگری نہیں، کیفیت بولنی چاہیے۔ حالی نے اپنے مقدمے میں یہ بالکل درست مشورہ دیا تھا کہ اس اساتذہ کے کلام پر نظر ہونی چاہیے۔ فیض نے اپنی تحریروں میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے سودا اور دوسرے اساتذہ سے فن کے راز سیکھے۔ غزل روانی اور شیرینی چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعر صرف سوئے ہوئے استعاروں اور محاوروں پر تکیہ کرے۔ اسی لیے غالب نے نسخہ حمیدیہ میں ذوق کی اور اس دور میں ہونے والی پنچایتی شاعری سے منہ موڑ کر فارسی ترکیبوں سے فکر کو بلندی دینے کی کوشش کی۔ اقبال کو بھی یہی کرنا پڑا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ غالب کی طرح اقبال نے بھی غزل کو ہی گنجینہ معنی بنایا، یعنی کہ اساتذہ کے کلام کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اردو کے تقریباً تمام بڑے شعراء نے غزل کہی ہے، لیکن جنہوں نے صرف غزلیں کہیں یعنی غزل کے علاوہ رباعی، قصیدہ، مثنوی وغیرہ نہیں کہیں، انہیں یک فنا کہا گیا۔ اس بارے میں ہم اپنے ایک پروگرام خدائے سخن کون میں بات کر چکے ہیں۔ غزل میں تصوف، فلسفہ، اخلاق، سیاست سب کچھ آیا ہے، لیکن ہر موضوع شاعری نہیں بن جاتا۔ جو ممتاز صوفی تھے، ان کا صوفیانہ کلام اکثر غزل کی لطافت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے لیے غزل کی باریکیوں سے زیادہ اس پیغام کی اہمیت تھی جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ میر غالب وغیرہ باقاعدہ صوفی نہیں تھے، لیکن ان کا رجحان صوفیانہ تھا، اور یہ صوفیانہ کیفیت ان کے ہاں شاعری بن گئی۔ ناسخ اخلاق نظم کرتے تھے، استاد فن تھے، لیکن غزل میں میر اور سودا کے برابر نہیں آیا۔ حالی کی پرانی غزلیں ان کی جدید غزلوں سے بہتر ہیں۔ فیض کی غزل میں سیاسی مضامین کی فراوانی ہے، لیکن انہوں نے غزل کے تمام آداب برتے، اسی لیے ان کی اہمیت قائم ہے۔ اقبال کے یہاں کہیں کہیں فلسفہ زیادہ ہے اور شعریت کم۔ اقبال کو بھی اپنا پیغام عزیز تھا۔ غزلیں کہنا نہایت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی۔ طرحی مشاعروں سے غزل کو فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ قید میں آزادی پیدا ہوئی، نقصان یہ ہوا کہ غزلیں صرف ذاتی واردات نہ رہیں بلکہ مجلسی آداب کی آئینہ دار بن گئی۔ اسی لیے جدید غزل میں طرحی غزلوں کی کمی ایک صحت مند اضافہ ہے۔ البتہ اساتذہ کی زمینوں میں غزل کہنا ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے۔ غزل اپنی حیت یا سٹرکچر سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے آزاد غزل جیسے تجربوں کا کوئی جواز نہیں۔ البتہ غزل کی زبان میں خاموش تبدیلی ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ غزل ہر دور میں حیثیت اور مزاج کی عکاسی کر سکتی ہے، لیکن یہ اب بھی اشارے کا فن ہے۔ غزل منیچر پینٹنگ ہے، جس میں چھوٹے سے فریم میں پورا جہان سما جاتا ہے۔ آج کا دور فلسفے سے زیادہ فوری کیفیات کو پسند کرتا ہے، اس لیے ایسے شعر جو فوراً سمجھ میں آئے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ شعور کی رو کا نتیجہ ہے، لیکن صراحت، وضاحت اور ربط یعنی کلیرٹی، ایلیوسیڈیشن اور کنیکشن کی اپنی اہمیت ہے۔ غزل اپنے طریقے سے زندگی کی کیفیات پیش کرتی رہے گی، اس کی زبان بدلے گی، لیکن اس کی ایمائی طاقت اور درو بینی یعنی سمبولک اسٹرینتھ اینڈ انٹروسپیکٹو نیچر باقی رہیں گے۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ غزل گائی جا سکے۔ یہ ہر حال میں غنائی شاعری یا میلوڈیس شاعری ہے، یعنی لے اس کی پہچان ہے۔ اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ابہام، کنایہ، پہلوداری یعنی ایمبیگوٹی، الوژن اینڈ ملٹیپل لیئرنگ اس کی خوبیاں ہیں، خامیاں نہیں۔ ہاں، غزل میں کمیاں ضرور ہیں،
یہ ہر قسم کی شاعری کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرح کے بیان کے لیے الگ الگ ژانرا موجود ہیں۔ جس طرح ہم الگ الگ کام کے لیے الگ الگ ٹولز استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی شاعری میں بھی الگ الگ ژانرا موجود ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ غزل لمبی لمبی کہانیاں نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کا سٹرکچر اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لمبی کہانیوں کے لیے مثنوی اور نظم کی دوسری اصناف موجود ہیں۔ غزل جذبے اور احساس کی زبان ہے، اس لیے اس میں سائنسی تھیوری یا خشک فلسفیانہ دلائل کو نظم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس سے تغزل ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر نے جب بھی فلسفیانہ دلائل کو نظم کیا ہے، اسے احساسات اور جذبات کی چاشنی ضرور دی۔ طویل منظر نگاری جیسے جنگ وغیرہ کا بیان غزل میں ذرا مشکل ہے، اس کے لیے مسدس کا استعمال ہونا چاہیے۔ غزل انفرادی اور آفاقی شعور کی ترجمانی ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ غزل کوئی بند کمرہ نہیں بلکہ ایک کھلا دریچہ ہے۔ فن کے بہت سے دروازے ہیں، غزل ان میں سے ایک ہے، لیکن اب بھی زندگی اور کائنات کے انگنت جلوے دکھا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی۔ خیر، یہ گفتگو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس طویل کوشش کو برداشت کر کے اب تک ہمارے ساتھ ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے، اور اگر سبسکرائب یا فالو نہیں کیا ہے تو وہ بھی کرتے جائیے۔ اور ہاں، آپ ہمیں اسپوٹیفائی اور آڈیبل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب۔